نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس بخاری میں صحیح بخاری کتاب الادب اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 5975۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل میں اور مسند دارمی میں بھی روایت ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ ناظرین کرام، جب سے ہم نے کتاب الادب شروع کی ہے تو کتاب الادب کا آغاز ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ عمل اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر امام بخاری علیہ الرحمہ کے اس باب کو دیکھا جائے کہ جس باب میں آپ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو آپ اس کا عنوان باندھتے ہیں عقوق الوالدین من الکبائر، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو حدیث طیبہ کی جو ابتدائی کلمات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، یہ اس باب کے عنوان سے ریلیٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ تو گویا کسی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنی ماں کی بے ادبی کرے، ماں کے ساتھ مذاق کرے اور کسی بھی معاملے میں اپنی والدہ کے ساتھ ضد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کسی بھی صورت میں کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا اگر کوئی انسان بڑا پارسا ہے، نیک ہے، وہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اپنی ماں کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی عبادات اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، ٹھکرا دیا جاتا ہے جو انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو اس حدیث طیبہ میں خصوصیت کے ساتھ ماؤں کی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ماں ہی کی نافرمانی کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے، چونکہ مائیں کمزور دل ہوتی ہیں۔ باپ تو برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں سے بات برداشت نہیں ہوتی۔ ماں نے بڑے ناز سے، بڑے محبت سے اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے، پرورش کی ہوتی ہے، تو ماں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے گی۔ ماں کسی بھی صورت میں یہ توقع نہیں رکھتی کہ اس کے ہاتھوں میں پلنے والی اولاد، اس کی گود میں پلنے والی اولاد، کہ جس ماں نے اپنا خون جگر خوراک کی صورت میں اپنی اولاد کو پلایا ہو، تو وہ ماں کیا یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی، اس کی اولاد اس کے ساتھ نازیبا سلوک کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کی نافرمانی کرے، ماں کے ساتھ نازیبا سلوک کرے۔ اور اسی حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات بھی حرام کر دی ہے
کہ کسی چیز کو دینے سے منع کرنا، یعنی انسان پر کسی کے حقوق ہیں اور انسان ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، حقوق واجبہ، کسی دوسرے کا انسان کے اوپر حق ہے لیکن وہ اس کو لوٹاتا نہیں ہے، کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس سے کسی دوسرے کا حق وابستہ ہے، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے، دھوکہ دہی کی ہے، یا انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، دیگر جو صدقات واجبہ ہیں وہ انسان کے اوپر واجب ہیں لیکن وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، یعنی اس کا ادا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، وہاتی، اور کسی چیز کا مانگنا، بلا وجہ کسی سے کوئی چیز مانگتے رہنا، دستے سوال دراز کرنا، بھیک مانگنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہر طور لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس نہج پہ کی ہے، ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھیک مانگتا پھرے، انسان مالدار ہوتے ہوئے لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھرے، صدقات مانگتا پھرے، خیرات مانگتا پھرے، تو اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو اس حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ عرب کے معاشرے میں ظہور اسلام سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کسی کے آنگن میں بیٹی کا آ جانا اس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے، نشاندہی کی ہے کہ بیٹیاں تو تمہارے گھر کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیاں تو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کے آتی ہیں، بیٹیاں تمہارے وقار کو بڑھاتی ہیں، بیٹیاں تو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بیٹیاں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ تم اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو، بہترین کفالت کرو، اور ان کو شریعت اسلامیہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو اپنے گھر سے رخصت کر کے ان کے گھر میں بھیج دو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن وہ میرا رفیق ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں میری رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو گیا آپ نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ تم پر حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ خواہ مخواہ میں بحث میں الجھے رہتے ہیں، کیل و کال میں پڑے رہتے ہیں، کثرت السوال، سوال پہ سوال کرتے ہیں، بلا وجہ سوال ٹھونستے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ سوال وہیں پوچھنا چاہیے جہاں بنتا ہے، تجسس کے لیے، علمی پیاس بجھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اچھی اور خیر خواہی کی بات لینے کے لیے، نصیحت کی بات لینے کے لیے خواہ مخواہ میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ کثرت سوال سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آخری چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مال کو ضائع کرنے سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ انسان بلا وجہ اسراف میں، فضول خرچی میں اپنا مال اڑا دیتا ہے، اپنا مال ضائع کرتا رہتا ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں دیتا نہیں ہے۔ اس کے عزیز رشتہ داروں میں، ذوی الارحام میں لوگوں کو اس کے مال کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی نام و نمود پہ، نمود و نمائش پہ وہ اپنے مال کو اڑا دیتا ہے، لوگوں کے اندر اپنی شہرت کے لیے وہ مال اڑاتا ہے، ضائع کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس حدیث مبارکہ میں یہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اگر ہم ان کو پلے باندھ لیں، اگر ان کو ہم اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی
ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔